الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے پچھلے حلقے سے ہم لوگ جو مسئلہ پڑھ رہے ہیں اس مسئلے کا کچھ حصہ اور اس کا جواب پڑھا ہے، اور بقیہ حصہ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج مکمل کیا جائے گا۔ مسئلہ جو تھا وہ عقیدے سے متعلق تھا، اور عقیدے اور منہج کے حوالے سے محمد سرور بن نائف زین العابدین کی بات نقل کی گئی تھی کہ منہج الانبیاء فی الدعوہ نامی کتاب میں محمد سرور بن نائف زین العابدین نے کیا کہا ہے عقیدے کے سلسلے میں، عقیدے کی کتابوں کے سلسلے میں جو باتیں کہی ہیں اس پر جواب اور اس پر رد شیخ صالح فوزان کر رہے تھے۔ اسی طرح سے شیخ جمال بن فرحان الحارثی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر تعلیق لگائی ہے۔ شیخ صالح فوزان نے سرور کے جواب میں شیخ محمد بن امان الجامی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کیا ہے کہ محمد امان جامی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ایک تقریر میں یا اپنے ایک کہہ لیجئے کہ زبانی رد میں تقریباً تفصیل سے اس کا جائزہ لیا ہے کہ محمد سرور کا جو یہ نظریہ ہے کہ عقیدے کی کتابوں کے اندر خشکی ہے، کیونکہ عقیدے کی کتابوں میں صرف نصوص ہیں اور احکام ہیں، اس میں کوئی دلچسپی والی چیز نہیں ہے جس سے آدمی کو شوق ملے یا مثال کے طور پر دلچسپی پیدا ہو، اس سے فرحت ملے، انجوائمنٹ آئے، ایسی کوئی چیز اس کے اندر نہیں ہے۔ صرف اور صرف اس کے اندر آیات احادیث اور آیات اور احادیث کے احکام اور اس کے مسائل ہیں۔ اس طرح کی بات کہی تو اس کا جواب جو ہے وہ شیخ صالح فوزان دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ محمد امان جامی نے اس کا رد کیا ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ جو شیخ کہہ رہے ہیں صفحہ نمبر 222 میں اس کیسٹ کے بارے میں جو شیخ محمد امان جامی کی ہے، اس میں کہتے ہیں کہ بہت ہی ٹھوس کیسٹ ہے وہ۔ اللہ تعالی ہمارے استاد گرامی شیخ محمد امان جامی رحمہ اللہ کو جزائے خیر دے اور ان کے ذریعے اسلام اور مسلمانوں کو نصرت پہنچائے۔ تو اس کے اوپر حاشیہ لگاتے ہوئے شیخ جمال بن فرحان کہتے ہیں جس کیسٹ کی بات شیخ صالح فوزان کر رہے ہیں وہ کیسٹ لیس من النصیحۃ فی شیء، لیس من النصیحۃ فی شیء، اس نام سے وہ، اس عنوان سے وہ کیسٹ ہے۔ یعنی محمد سرور نے نصیحت کی ہے، نصیحت کی ہے، اور اس نصیحت میں اس نے کیا کہا ہے؟ عقیدے کی کتابوں میں خشکی ہے، اس کے اندر نصوص اور احکام ہیں۔ جواب میں کہتے ہیں کہ یہ سرے سے کوئی نصیحت کی بات نہیں ہے، یہ نصیحت کی کوئی بات نہیں ہے، اس میں نصیحت کا کوئی پہلو نہیں ہے، یہ دراصل ظلم ہے، یہ دراصل ناانصافی ہے، یہ دراصل بدخواہی ہے، یعنی مسلمانوں کا برا چاہنا ہے۔ جو آدمی عقیدے پر حرف گیری کرتا ہو، عقیدے پر نقد کرتا ہو، عقیدے کی کتابوں پر رد کرتا ہو، وہ خیر خواہ نہیں ہو سکتا، وہ ناصح نہیں ہو سکتا، بلکہ وہ برا چاہنے والا ہے۔ ناصح کے معنی ہوتے ہیں اچھا چاہنے والا، بھلا چاہنے والا۔ بہرحال شیخ محمد امان جامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں آخری جملہ، یہ ساری باتیں اسی کیسٹ سے شیخ جمال نے خلاصہ اس کا نوٹ کیا ہے۔ آخری جملہ کہتے ہیں محمد سرور نے جو کہا ہے، یقیناً زیادہ تر نوجوانوں نے ہمارے ہاتھوں میں موجود عقیدے کی کتابوں سے منہ موڑ لیا ہے۔ یہ بات جو کہی ہے محمد سرور نے، شیخ کہتے ہیں کہ یہ ایک کھلا بہتان ہے، ایک کھلم کھلا الزام ہے، تہمت ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کسی نے عقیدے کی کتابوں سے یا عقیدے سے منہ موڑ لیا ہو، ایسی کوئی بھی بات موجود نہیں ہے۔ کوئی اکا دکا یا چند لوگ جو محمد سرور کے بہکاوے میں آ جائیں، کم علم ہو، یا مثال کے طور پر ان کے پاس بصیرت نہ ہو، یا انہیں ورغلا دیا گیا ہو، سلف کی کتابوں سے انہیں متنفر کر دیا گیا ہو، تو ہو سکتا ہے چند نوجوان بہک گئے ہوں،
لیکن یہ کہنا کہ بہت سارے نوجوانوں نے، زیادہ تر نوجوانوں نے، ایسی بات نہیں ہے۔ ایک کھلا بہتان ہے جو ابن بطوطہ کے اس بہتان کے مشابہ ہے، اس بہتان کے مشابہ ہے جو اس نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ پر باندھا تھا۔ ابن بطوطہ کو آپ جانتے ہیں، مشہور سیاح کہا جاتا ہے، مراکش کے، مغرب کے تھے، موروکو کے، اور انہوں نے بہت لمبا چوڑا دنیا کے مختلف ممالک کا سفر کیا۔ تو اس دوران انہوں نے عراق کے بغداد کا بھی سفر کیا، یعنی بغداد بھی گئے وہ، کیونکہ امام شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ حرانی ہیں، بغدادی ہیں۔ تو اب یہ بات کہی، یعنی ابن بطوطہ یہاں جو لکھا ہوا ہے یہ واقعہ سمجھنے کا ہے، کہتے ہیں کہ یہ بالکل ایسے ہی جھوٹا الزام ہے، بہتان ہے کہ بہت سارے نوجوانوں نے عقیدے کی کتابوں سے منہ موڑ لیا ہے۔ بالکل ایسے ہی جھوٹ ہے جیسے ابن بطوطہ کے بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ ابن بطوطہ جب بغداد گئے تو بغداد میں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں یہ بات کہی، جیسے یہ بات جھوٹ ہے، بالکل ایسے ہی محمد سرور کی یہ بات بھی جھوٹ ہے، وہ بھی بہتان ہے اور یہ بھی بہتان ہے۔ کیا کہا تھا ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں؟ ابن بطوطہ کے اس بہتان کے مشابہ ہے جو اس نے شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر باندھا تھا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات 728 میں ہوئی ہے اور ابن بطوطہ کی وفات 779 میں ہوئی ہے، 779 میں ہوئی ہے، یعنی تقریباً دونوں کے بیچ میں 50 سال کا، تقریباً 50 سال کا فاصلہ ہے دونوں کی وفات میں۔ بہرحال تو یہ تو ٹھیک ہے کہ مطلب زندگی جو ہے، زمانہ جو ہے دونوں کا وہ ایسا ہے کہ بغداد جائیں تو ملاقات ہوگی۔ اگر بغداد گئے ہوں گے اور بغداد میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس وقت رہے ہوں گے، کیونکہ بحیات تھے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن کہاں تک دیکھا نہیں دیکھا، ملاقات ہوئی نہیں ہوئی، ظاہر سی بات ہے کہ یہ اس کا پتہ تاریخ سے ہی ہوگا کہ تاریخ اس بات کی کہاں تک گواہی دیتی ہے کہ ملاقات ہوئی یا نہیں ہوئی۔ کیا کہا؟ بغداد گئے، ابن بطوطہ کا خیال تھا کہ وہ بغداد گیا اور وہاں ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ خطبہ جمعہ ارشاد کر رہے ہیں، خطبہ جمعہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ارشاد دے رہے ہیں، ارشاد فرما رہے ہیں، اور ممبر کی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے کہہ رہے ہیں، میرا رب ایسے ہی اترے گا جیسے میں یہاں اتر رہا ہوں۔ یہ الزام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر ہے کہ گویا کہ نزول الہی، ینزل ربنا کل سماء کل لیلۃ الی السماء الدنیا، ہر رات اللہ تبارک و تعالی، ہمارا رب سبحانہ و تعالی آسمان دنیا پر اترتا ہے۔ یہ آسمان جو دکھائی دے رہا ہے یہ آسمان دنیا ہے، دنیا والوں کی نظر میں یہی آسمان ہے، اس کے اوپر کے جو آسمان وہ ہم نہیں دیکھتے، تو اس پر نزول فرمائے گا، اترے گا۔ اترنے کے بارے میں ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، اللہ تبارک و تعالی کی یہ صفت ہے، اور اللہ تبارک و تعالی یہ صفت درست ہے، ویسے ہی ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے جیسے یہ صفت آئی ہے نصوص کے اندر۔ ہمیں اس میں کوئی دشواری نہیں ہے، ہمارا انکار نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی تحریف نہیں ہے، ہمارے پاس کوئی تشبیہ نہیں، ہمارے پاس کوئی مثال نہیں ہے کسی کی، ہم اس طرح سے اس پر یقین رکھتے ہیں۔ لیکن ابن بطوطہ کا خیال کہ وہ بغداد گئے اور جا کر کے وہاں پر ابن تیمیہ کو دیکھا کہ خطبہ جمعہ دینے کے بعد جب ممبر سے اترے تو کہا کہ جیسے میں اتر رہا ہوں ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ تو یہ الزام ہے، یہ کیا ہے؟ الزام ہے۔ دو طرح سے یہ الزام ہے، ایک تو یہ کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اس طرح کی بات کبھی بھی نہیں کہہ سکتے، کبھی ایسی بات نہیں کہہ سکتے، نہ کہیں اس طرح کی کوئی بات سرے سے موجود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو ابن بطوطہ نے دیکھا ہو، یہ بھی جھوٹ ہے، کیونکہ ابن بطوطہ نے جب بغداد کا سفر کیا تھا تو اس وقت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جیل میں تھے، اس وقت وہ قید خانے میں تھے، اس لیے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے کہ ابن تیمیہ سے ان کی ملاقات ہوئی ہو یا انہوں نے دیکھا ہو، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو عقیدے کے امام ہیں، اسماء و صفات کے سلسلے میں اتھارٹی مانے جاتے ہیں پوری دنیا کے اندر، اور آج تک ان کی تحریریں، ان کی کتابیں، ان کے فتاوے، ان کے مؤلفات، تحقیقات، ردود آج تک ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اگر یہ بات ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہوتی تو کہیں نہ کہیں تو یہ موقف کسی طرح سے، کسی بھی طرح سے ان کی کسی کتاب میں نقل تو کیا گیا ہوتا، کہیں بھی ایسی کوئی بات موجود
نہیں ہے۔ تو کیسے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر یہ بات کہی جا سکتی ہے؟ تو جیسے یہ الزام ہے ابن تیمیہ پر ابن بطوطہ کی طرف سے، ایسے ہی یہ بھی الزام ہے کہ نوجوانوں نے، بہت سارے نوجوانوں نے عقیدے کی کتابوں سے منہ موڑ لیا ہے، یہ شیخ کہہ رہے ہیں۔ دیکھیے، کہتے ہیں کہ لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے علماء میں ایسے لوگوں کو پیدا کیا جو اس جھوٹ اور بہتان کو تاریخی طور پر جھوٹا اور بے بنیاد ثابت کریں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کے تحفظ کے لیے کتاب و سنت اور عقیدے اور منہج اور حلال و حرام کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا ہے ہر دور میں، اور ہر دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا فرمائے گا، اس بات کا وعدہ ہے، جو ہر طرح کے جھوٹ، ہر طرح کے بہتان کی قلعی کھولیں گے اور اسے بے نقاب کریں گے۔ اور یہی بات یہاں پر بھی ہے۔ علامہ بہجت البیطار، یہ مصر کے ایک عالم ہے، بڑے علماء میں سے ہیں کبار، حیات و شیخ الاسلام ابن تیمیہ نامی کتاب لکھی، اور اس کتاب میں ثابت کیا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ابن بطوطہ کبھی اکٹھا نہیں ہوئے۔ ایسا کبھی ہوا ہی نہیں تاریخی طور پر کہ ابن بطوطہ اور ابن تیمیہ اکٹھا ہوئے ہوں۔ تو بھلا کیسے ابن بطوطہ نے ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا کہ وہ خطبہ دے کر کے اتر رہے ہیں تو ایسی بات کہہ رہے ہیں جو سراسر غلط ہے، باطل ہے۔ تو ابن بطوطہ ابن تیمیہ کبھی بھی اکٹھا نہیں ہوئے، نہ ہی ابن بطوطہ نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو کبھی دیکھا ہے، کبھی بھی نہیں دیکھا۔ بلکہ ابن بطوطہ جس دن بغداد میں داخل ہوئے، اس دن شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ جیل میں تھے، اور جیل ہی میں ان کی وفات ہو گئی۔ اس جھوٹ اور بہتان کو لکھنے والوں نے ایک دوسرے سے نقل کر ڈالا، یعنی ایک طرف کسی نے جھوٹ پھیلا دیا، اور اس کے بعد پھر اس سے اس نے نقل کیا، پھر اس سے اس نے نقل کیا، اس نے نقل کیا، اور یہ تناقل چلتا رہا، ایک سے دوسرا، دوسرے سے تیسرا نقل کرتا رہا، اور یہ چیز ایسے پھیل گئی جیسے 100% سچ ہو، حق ہو، جبکہ تاریخی طور پر اس کا جائزہ لینے سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ اور ابن بطوطہ کی کبھی بھی ملاقات نہیں ہوئی، حقیقت اس کے خلاف ہے۔ اچھا، تو یہ ہو گئی بات۔ تو کہتے ہیں اسی طرح عقیدہ توحید کا دفاع کرتے ہوئے شیخ جمال کہتے اسی طرح عقیدہ توحید کا دفاع کرتے ہوئے آج کے اس سروری جھوٹ اور بہتان کی بھی تردید اور اس کا جڑ سے خاتمہ کرنا ضروری ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ پر الزام، اس الزام کا خاتمہ علماء نے کر دیا کہ ابن بطوطہ کی یہ بات جھوٹ ہے، دونوں کبھی اکٹھا نہیں ہوئے۔ اسی طرح سے یہ الزام جو لگایا گیا کہ بہت بڑی تعداد نوجوانوں کی عقیدے کی کتابوں سے انحراف کا شکار ہو گئی اور لوگوں نے اس سے منہ موڑ لیا، اس حقیقت کو بھی کھولنا ضروری ہے، اور عقیدہ توحید کا دفاع کرنے کے لیے اس جھوٹ کا بھی پردہ فاش کرنا ضروری ہے۔ کہتے ہیں اس لیے میں کہتا ہوں، یعنی یہاں سے گویا کہ شیخ جمال اس کا جواب دے رہے ہیں، نوجوانوں نے عقیدے کی کتابوں سے منہ موڑ لیا، اس کا جواب۔ محمد سرور اس بات کا اہل نہیں ہے کہ مسلم نوجوانوں اور عقیدہ توحید کی بابت ان کے اہتمام اور اعراض کا تجزیہ و تبصرہ کر سکے۔ محمد سرور جو ہے، کیا وہ عقیدے کا عالم ہے؟ کیا وہ عقیدے کا استاد ہے؟ عقیدے کا متخصص ہے؟ کیا وہ عقیدے کے سلسلے میں دنیا کے حالات پر نظر رکھتا ہے؟ کیا اسے پتہ ہے اس چیز کا؟ اس کی یہ صلاحیت نہیں ہے، اس کی لیاقت نہیں ہے، وہ اس بات کا اہل نہیں ہے، قابل نہیں ہے کہ وہ مسلم نوجوانوں اور عقیدہ توحید کے بارے میں وہ کتنا اہتمام کرتے ہیں، کتنا اعراض کرتے ہیں، کتنا عقیدہ توحید کو پڑھتے اور اس کو مانتے ہیں، اور کتنا اس سے منہ موڑتے ہیں، اس بات کا تجزیہ تبصرہ کرنے کی لیاقت، صلاحیت ابن سرور کے پاس، محمد سرور کے پاس نہیں ہے۔ وہ بالکل اس لائق نہیں ہے، نہ تو وہ عالم ہے، نہ اس نے عقیدہ پڑھا ہے، نہ ہی عقیدے کا مدرس ہے، تو بھلا وہ تجزیہ کیسے کر سکتا ہے؟ کہ جو عقیدہ پڑھتے پڑھاتے ہوں، جن کا مشغلہ ہو، جن کا اڑنا بچھونا عقیدے کا ہو، وہ تجزیہ کریں کہ یہ عقیدہ ہے اور اس عقیدے میں یہ کمی بیشی ہے، اور پھر اس کی وجہ سے یہ نوجوان اس سے برگشتہ ہو رہے ہیں یا منہ موڑ رہے ہیں، تو بات سمجھ میں آتی ہے، غور کرنے کی چیز ہو سکتی ہے کہ بھائی ایک عقیدے کا ہی استاد ہے، عقیدے کا ہی طالب علم ہے، عقیدے کا ہی متخصص ہے، عقیدہ ہی اس کا فن ہے، وہی اس کا مشغلہ ہے، وہ تجزیہ کرے۔ محمد سرور کا تو دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، نہ وہ عقیدہ اس نے پڑھا ہے، نہ پڑھایا ہے، نہ اس کا مدرس ہے، نہ اس کا کوئی شغف ہے، تو کیسے اس طرح کی بات کر سکتا ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ عقیدہ توحید سے، عقیدہ سلف سے وہ نابلد ہے، اسی لیے اس نے یہ بات کہی ہے، ورنہ یہ بات کوئی صحیح عقیدہ جاننے والا نہیں کہہ سکتا، اس کی جرات ہی نہیں کر سکتا ہے۔ اچھا، کہتے ہیں یہ تجزیہ کہاں سے آیا؟ یہ تو سراسر جھوٹ اور بہتان ہے۔
कहां से उसने कहा बहुत सारे नौजवान गरगश्ता हो रहे हैं? इक्का दुक्का चंद लोग हैं जो बहक जाते हैं अपनी लाइल्मी की वजह से, या कह लीजिए कि सलफ के मनहज के जो उलमा हैं अकीदे के बाब में, जिनको दर्क और जिनको तबहुर यानी गहराई हासिल है, ऐसे उलमा से वो दूर हैं, इस वजह से वो बहक जाते हैं। वरना ऐसा मुमकिन नहीं है कि ज्यादातर नौजवानों ने मुंह मोड़ लिया है, ये हकीकत के खिलाफ है, ये सच नहीं हो सकता। उसके बाद कहते हैं शेख जमाल, क्या तुमने इस गैरतमंद, ये तंज़िया अंदाज में कहा है कि इतना गैरतमंद अपने आप को समझता है मोहम्मद सुरूर कि अकीदे तौहीद के बारे में वो ये कह रहा है कि नौजवान इससे मुतनफ़िर हो रहे हैं और इससे बरगश्ता हो रहे हैं, इससे लोग मुंह मोड़ रहे हैं क्योंकि बहुत खुश्की है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नुसूस हैं, सिर्फ और सिर्फ अहकाम बयान किए गए। बड़ा गैरतमंद अपने आप को अकीदे के बारे में साबित कर रहा है। तो कहते हैं कि क्या तुमने इस गैरतमंद मोहम्मद सुरूर की कोई कैसेट सुनी है? कैसेट का लफ्ज़ बार बार आ रहा है, ये इसलिए क्योंकि ये तहरीरें उस वक्त की है जब कैसेटें चलती थी, वरना आज का दौर होता तो आज तो साइटों के हवाले दिए जाते, मौसूआत के हवाले दिए जाते है ना, पीडीएफ के और क्या कहते हैं ऑनलाइन चीज़ों के भी हवाले दिए जाते। तो कहते हैं कि क्या तुमने कोई कैसेट सुनी है जिसमें वो अपने पड़ोसी, क्योंकि ये सुरूरी जो है, मोहम्मद सुरूर जो है, ये कहाँ का है? सूरिया का है, शाम, और उससे मुत्तसिल ही फ़लस्तीन है, और फ़लस्तीन की ये तंजीम है हिज़्बुत तहरीर, फ़लस्तीन को आज़ाद करने का दावा करने वाले। तो कहते हैं कि जिसमें वो अपने पड़ोसी हिज़्बुत तहरीर पर नकीर कर रहा हो। हिज़्बुत तहरीर पर नकीर करते हुए किसी ने देखा है क्या कि वो क्या करते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ क्या हैं, उनकी सरगर्मियां क्या हैं, वो किसके साथ क्या मामला कर रहे हैं, क्या रवैया बरत रहे हैं, कहाँ तक वो हलाल है, कहाँ तक वो हराम है, उसमें आदल है कि जुल्म है? इस पर कभी किसी ने कोई कैसेट सुनी है कि ये मोहम्मद सुरूर ने कोई बात की हो? ये तो बगल में ही है, वो सऊदी अरब में आकर के और सलफ के उलमा की किताबों पर नक़्द कर रहा है, जबकि वो अकीदे का आदमी भी नहीं। कहते हैं अगर हमारी अकीदे की किताबें उसे नहीं भाती, यानी जो अकीदे की किताबें हम पढ़ते हैं सलफ से खलफ तक की किताबें, अगर ये किताबें उसे नहीं भाती हैं, है ना, और दुरुस्त नहीं लगती हैं, तो क्या उसने अपने जदीद और पुरकशिश उसलूब में तौहीद के बारे में कोई किताब शाये की? हमारी अकीदे वाली किताबें तो खुश्की है, उसके अंदर बहुत खुश्की है, उसमें कोई लज्जत नहीं, उसमें कोई मज़ा नहीं, वो सिर्फ आयत हदीस सलफ के अक़वाल, आयत हदीस सलफ के अक़वाल नोट करके और उसके मसाइल बता दिए गए, अहकाम बता दिए कि इस आयत से ये हुक्म साबित हुआ, इस हदीस से ये हुक्म साबित हुआ, सलफ के इस कौल से मसला साबित हुआ, इतना बता दिया जाता है, खुश्की है इसके अंदर। तो अपने जदीद और पुरकशिश लबो लहजे में, उसलूब में क्या कोई किताब मोहम्मद सुरूर ने लिखी है? भाई वो भी तो करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? कि वो सब किताबें बेलज्जत हैं, उसमें कोई मजा नहीं है। ये लो, मैं एक किताब अकीदे की लिख करके दे रहा हूं तुम्हें, जिसके अंदर बहुत ज्यादा आपको बहुत कशिश मिलेगी, बहुत लुत्फ आएगा, बहुत मजा आएगा, बहुत आपको दिलचस्पी मिलेगी उस किताब के अंदर। ऐसा भी तो कोई काम नहीं किया है मोहम्मद सुरूर बिन नाइफ ज़ैनुल आबिदीन ने, ताकि नौजवान उस पर टूट पड़े। क्या इस तरह की कोई चीज हुई? जाहिर सी बात है कि सिर्फ और सिर्फ नौजवानों को अकीदे सलफ और अकीदे सलफ की किताबों से नफरत दिलाना ही इसका मकसद है, जड़ों को खोखला करना है। अगर सलफ के अकीदे पर वो चलेंगे तो खुरूज के रास्ते पर कभी नहीं जाएंगे, बगावत के रास्ते पर कभी नहीं जाएंगे। औलियाउल उमूर, जिनको उलाते उमूर कहा जाता है, हुक्मरान, मुसलमानों के हुक्मरान, शाहान और ऐसे ही उमरा, या मिसाल के तौर पर जो भी जिम्मेदारान हैं, इनके खिलाफ झंडा उठाने का काम कभी नहीं करेंगे, क्योंकि अकीदे तौहीद, अकीदे सलफ के अंदर ये बात बहुत अच्छी तरह से समझा दी गई है कि हमारा अकीदा, हमारा नजरिया औलियाउल उमूर के बारे में क्या होना चाहिए। कब तक हम बगावत की राह अख्तियार नहीं कर सकते, जबान से नहीं, कलम से नहीं, और किसी जरिए और वसीले से नहीं, कब तक उसका मरहला कहां तक जाता है और कब बगावत का काम किया जा सकता है, ये सारी बातें अकीदे सलफ की किताबों के अंदर अच्छी तरह से लिख दी गई। तो मसला यही है, इसलिए ये लोग अकीदे की किताबों को पढ़ पढ़ करके नौजवान मुतनफिर नहीं हो रहा है, अकीदे की किताबें पढ़ करके सलफ के अकीदे से वो बहरावर हो रहा है, रोशनी में आ रहा है, इसलिए खुरूज की राह से वो बाज आ रहा है,
اور تم ورغلانا چاہتے ہو نوجوانوں کو، اس لیے عقیدے کی کتابوں پر انگلی اٹھا کر کے اسے بدنام کرنا چاہتے ہو، تاکہ نوجوان ان سلف کی کتابوں سے جو عقیدے پر لکھی گئی ہیں، ان کتابوں سے ہمارے نوجوان دور ہو جائیں۔ ہو نہیں رہے ہیں، ہو نہیں گئے ہیں، بلکہ تم کرنا چاہتے ہو۔ یہ اصل میں ان کا ہدف اور مقصد ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے جتنے باطل فرق ہیں، جتنے فرق ضالہ گمراہ فرقے ہیں، آپ کو کوئی بھی عقیدے کی کتاب پڑھانے میں، عقیدے کی کتاب پڑھانے اس کی ترغیب دینے میں آپ کو نشیط نظر نہیں آئے گا، سرگرم نظر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہی تو اصل ہے۔ اس کو پڑھنے سمجھنے کے بعد پھر ساری چیزیں اوپر کی جو ہے اسی جڑ سے نکل کر کے آتی ہیں۔ اس لیے عقیدے سے لوگ دوریاں پیدا کرنا چاہتے ہیں، عقیدے سے لوگ نوجوانوں کو متنفر کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات کہنا کہ عقیدے کی کتابوں کے اندر خشکی ہے، پھر یہ کہنا کہ عقیدے کی کتابیں پرانے زمانے میں لکھی گئی ہیں، تو عقیدہ کیا صبح شام ڈیولپ ہوتا ہے؟ بدلتا تھوڑی نا کہ عقیدہ بھی بدلتا ہو کہ بھئی چلو ٹھیک ہے اس زمانے کے لیے عقیدہ الگ تھا۔ یہی کہا ہے نا کہ عقیدے کی کتابیں جس دور میں لکھی گئی تھیں اس دور کے لیے تو ٹھیک تھیں، لیکن وہ کتابیں آج ہمارے دور کے لیے مناسب نہیں ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے گویا کہ عقیدہ بھی زمانے کے ساتھ ساتھ تبدیل ہوگا، عقیدہ بھی زمانے کے ساتھ ساتھ اپنی شکل بدلے گا۔ حالات آج رنگین ہیں، میڈیا کا دور ہے، دلچسپی، منورنجن، انجوائمنٹ کی فضا ہے، تو اب عقیدے کو بھی ایسا بنایا جائے کہ اس میں لوگوں کو لطف آئے، مزہ آئے، لوگ اس کے اندر دلچسپی لیں۔ یہ ذہن بنانا چاہتا ہے آدمی کا نظریہ، اس کی فکر، اس کی سوچ، اس کی تحریر میں دکھائی دیتی ہے کہ وہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ کہتے ہیں اگر آخر ایسا کیوں نہیں کیا؟ وہ کتابیں بے لذت تھیں تو آج نئے اسلوب اور انداز میں عقیدے کی کتابیں لکھنا تو چاہیے تھا اسے۔ کیا اس نے ایسا کوئی کام کیا؟ نہیں کیا۔ آخر کیوں نہیں کیا؟ اگر واقعی وہ طالب علم اور مصلح ہوتا تو ایسا ضرور کرتا۔ اچھا، نوجوان عقیدے کی، سلف کی کتابیں جو عقیدے کے سلسلے میں ہیں، ان کتابوں سے لوگ منہ موڑ رہے ہیں، تو ہمیں منہ موڑنے سے روکنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ وہ کیا کریں؟ کوشش کرنی ہے کہ وہ عقیدے کی کتابوں سے جڑیں، عقیدے کی کتابیں پڑھیں اور عقیدے کا علم حاصل کریں۔ یہ تو ہماری کوشش ہونی چاہیے۔ تو اس سے لوگ دوری اختیار کر رہے ہیں، تو آپ نے اپنی طرف سے کون سی کوشش کی کہ نوجوان عقیدے کی کتابیں کیسے پڑھیں گے؟ اس کی فکر کرو، کیا لکھا جائے، کیسے لکھا جائے، کس انداز سے لوگوں کو عقیدہ بتلایا جائے کہ لوگ اس سے دوری اختیار نہ کریں بلکہ دلچسپی سے عقیدے کی کتابوں کو پڑھیں۔ اس کا مطلب آپ کو عقیدے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ اگر عقیدے کی فکر ہوتی، واقعی ایسی کوئی بات ہوتی، تو آپ اس کے لیے نیا راستہ اختیار کرتے کہ عقیدے کی کتابوں کو کیسے دلچسپی سے پڑھایا جائے، کیسے پڑھایا جائے کہ اسے پڑھنے میں دلچسپی ہو، ورنہ عقیدہ تو وہی رہے گا، عقیدہ نہ بدلا ہے نہ بدلے گا، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں مسلم ہے، عقیدے میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں لیکن واللہ اعلم، اللہ خوب جانتا ہے، بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص سلفی عقیدہ اور سلفی عقیدے کے حاملین سے، یعنی سلفی عقیدہ رکھنے والوں سے عداوت اور دشمنی رکھتا ہے۔ اے محمد سرور، یہ دیکھیے نصح اور خیرخواہی کے ساتھ کہتے ہیں کہ اے محمد سرور، بھلا تو کس چیز کی دعوت دے رہا ہے؟ کس چیز کی دعوت دے رہا ہے؟ انبیاء علیہ السلام کو اسی لیے ایذائیں دی گئیں، تکلیفیں دی گئیں، ستایا گیا، مارا گیا کہ وہ عقید توحید، اسلام کی دعوت دے رہے تھے۔ اسلام کیا ہے؟ عقید توحید۔ عقید توحید کیا ہے؟ اسلام، یعنی بنیادی طور پر اسلام کے اندر کیا ہے؟ یہی عقیدہ۔ لیکن آخر تو کس چیز کی دعوت دے رہا ہے؟ تو لوگوں کو عقیدے سے نفرت دلا رہا ہے۔ وہ عقیدہ کہاں ہے جس کی تو دعوت دے رہا ہے؟ یقیناً تو بس مقابلہ آرائی کرنے والا ہے، تیری چاہت ہے کہ حکمرانوں سے کرسیوں کے لیے مقابلہ آرائی کرے۔ یہ اصل راز ہے۔ یہ ہم نے عرض کیا تھا نا کہ سروریت کی جو فکر ہے وہ دراصل سلفیت، جو خالص سلفیت ہے، اس کے اور خارجیت کے بیچ کی راہ نکالنے کا ایک مشن ہے۔ کس طرح سے سلفیت کو اور خارجیت کو قریب کیا جائے، جوڑنے کی، بیچ کی راہ نکالنے کی کوشش جو کی جا رہی ہے، اسی کو دراصل اگر ہم چاہیں تو کہہ سکتے ہیں کہ یہی سروریت ہے۔ تو خلاصہ کلام کیا ہے کہ خروج سے سلفیت کا کوئی تعلق نہیں ہے، سلفیت خروج سے بری ہے اور خروج سلفیت سے بری ہے۔
دونوں میں کوئی تال میل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے یہ جو راہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ راہ جو ہے دراصل خروج کی ہی راہ ہے، اخوانیت ہی کی راہ ہے، قطبیت ہی کی راہ ہے، بغاوت ہی کی راہ ہے، بس شکل بدلی جا رہی ہے اور یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ سلفیت کا یہ آدمی ہے، اس کی بات کو مان لینا چاہیے، اس کی بات بہت مناسب ہے، اس لیے اس طرح کی باتیں وہ کرتے ہوئے اپنی کتابوں میں دکھائی دے رہا ہے۔ آگے بہت ساری باتیں آگے آئیں گی جس سے اور بھی کھل کر کے بات سامنے آ جائے گی کہ محمد بن سرور کا جو نظریہ ہے، اس کی جو باتیں ہیں، یہ اس کا تعلق خروج سے ہی ہے۔ اس کا تعلق کس سے ہے؟ خروج سے ہے، تکفیر سے ہے۔ گناہ کبیرہ کرنے والوں کو وہ مسلمان نہیں سمجھتا، گناہ کبیرہ کرنے والوں کو اسلام سے خارج سمجھتا ہے، ایمان والا نہیں سمجھتا اگر کسی سے گناہ کبیرہ ہو جائے تو۔ جیسا کہ لواطت کے بارے میں بات آئی تھی کہ قوم لوط کے بارے میں اس نے کسی وضاحت سے کہا، اور وہ بات آگے پھر مزید آ رہی ہے، مزید حواشی کے ساتھ آ رہی ہے، مزید تعلیقات کے ساتھ آ رہی ہے۔ تو کہتے ہیں یقیناً تیری چاہت ہے کہ حکمرانوں سے کرسیوں کے لیے مقابلہ آرائی کرے، لیکن جب تجھے مقابلہ آرائی کا کوئی راستہ نہ مل سکا تو گالی گلوچ پر، لعن طعن اور تکفیر پر آمادہ ہو گیا۔ کیا یہی دعوت ہے؟ کیا یہی اسلام ہے؟ تو اپنے آپ کو اور اپنے جیسوں کو دعات کہتا ہے، یعنی خود کو اور اپنے جیسے اپنی فکر رکھنے والوں کو دائی سمجھتا ہے کہ ہم سب کیا ہیں؟ دائی ہیں، دعات ہیں۔ اللہ اور اللہ کے دین کا دائی، عقیدے کا دائی، احکام کا دائی، کیا اس میں سے کچھ بھی انجام پایا؟ کچھ بھی ہوا؟ عقیدے کی دعوت، تم اپنے آپ کو دائی کہتے ہو اور دیگر لوگوں کو، اپنے ساتھیوں کو بھی دائی سمجھتے ہو۔ کون سی دعوت کا کام تم لوگوں نے کیا؟ کون سے اسلام کی دعوت کا کام تم نے کیا؟ کون سا مشن تم نے پھیلایا؟ آج تک کوئی کام تم نے دعوت کا کیا ہے؟ یہی تمہارا کام ہے کہ تم کیا کرتے ہو؟ عوام کو، رعایا کو ان کے حکمرانوں سے نفرت دلاتے ہو، اور اس طرح سے ایک گناہ کبیرہ کو بھی کفر کا سبب ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہو اور عقیدے سے لوگوں کو نفرت دلانے کی کوشش کرتے ہو۔ یہ تمہارا کام ہے۔ تو یہ ہو گیا اس سوال کا جواب جو پچھلے حلقے میں ہم پڑھ رہے تھے۔ یہاں پر یہ جواب مکمل ہوا اور اس کے تعلیقات اور حاشیے بھی مکمل ہو گئے۔ یہاں پر سوال نمبر 28 اور اس کا جواب اختتام پذیر ہوا۔ اس کے بعد ہمارے سامنے سوال نمبر 29 ہے۔ اس سوال نمبر 29 میں بھی اسی کتاب اور محمد سرور بن نائف زین العابدین ہی کے سلسلے میں گفتگو چل رہی ہے۔ سوال نمبر 29 میں کہا جا رہا ہے، محمد سرور زین العابدین اپنی کتاب منہج الانبیاء فی الدعوہ الی اللہ صفحہ نمبر 170 میں کہتے ہیں، اگر قوم لوط کے لوگ لا الہ الا اللہ کہہ دیتے تو بھی جب تک وہ اپنے گناہ پر اڑے رہتے انہیں اس کا کوئی فائدہ نہ پہنچتا۔ شیخ محترم اس بات پر کیا رد فرمائیں گے؟ اب ہم لوگوں نے الحمدللہ بہت دنوں سے پڑھا ہے اور پڑھ رہے ہیں، جانتے ہیں کہ یہ عقیدہ کس کا ہے؟ یہ عقیدہ تکفیر کا عقیدہ ہے، گناہ کبیرہ سے، گناہ کبیرہ کی بنیاد پر کافر قرار دینا، گناہ کبیرہ کی بنیاد پر دین اسلام سے خارج کر دینا، کافر بنا دینا، مرتد بنا دینا۔ ایک آدمی گناہ کبیرہ کرتا ہے تو دین اسلام سے خارج ہے۔ زنا کسی نے کیا، دین سے باہر۔ شراب کسی نے پیا، دین سے باہر۔ چوری کیا، دین سے باہر مثال کے طور پر، یا بدکاری کیا، دین سے باہر۔ سود کھا لیا، دین سے باہر۔ رشوت لے لیا، جھوٹ بول دیا، دین سے باہر۔ یہ عقیدہ کس کا ہے؟ یہ سب عقیدے میرے بھائیوں تکفیریوں کے عقیدے ہیں، خروج کے عقیدے ہیں۔ یہی وہ عقیدہ ہے جو خوارج کا اور معتزلہ کا عقیدہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ گناہ کبیرہ کرنے والا کافر نہیں ہوتا بلکہ وہ بد عمل فاسق ہوتا ہے۔ ایمان جو اس نے قبول کیا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہا ہے، وہ ایمان اس کا باقی رہتا ہے، صرف گناہ کبیرہ کی وجہ سے وہ فاسق ہو جاتا ہے، یعنی وہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے نکلتا ہے، دین سے، عقیدے سے باہر نہیں ہوتا۔ اس کی ایک دو نہیں بے شمار دلیلیں کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں۔ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اگر مسلمانوں کی، مومنوں کی دو جماعتیں آپس میں لڑیں بھیڑیں، قتال کریں، مار دھاڑ کر لیں، اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اگر مومنوں کی دو جماعتیں آپس میں قتال کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں نا، اللہ تعالیٰ قتال بھی کہہ رہا ہے اور مومنوں کی جماعت بھی کہہ رہا ہے۔ تو اگر لڑنے سے، قتل کرنے سے اگر ایمان ختم ہو جاتا تو مومنوں کی جماعت اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے۔ بہت واضح دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ، ایسی بہت ساری دلیلیں ہیں، ایک نہیں، ایسی بے شمار دلیلیں قرآن کریم کی آیتوں میں بھی ہیں، حدیثوں میں بھی ہیں۔ بہرحال
تو دیکھیں یہ بات اس سے پہلے آ چکی ہے جزوی طور پر، اس سے پہلے یہاں پر بھی اس کا جواب اور خاص طور پر اس کی تعلیق جو ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ قیمتی ہے۔ جواب میں شیخ صالح فوزان کہتے ہیں اس کا یہ کہنا کہ قوم لوط کے لوگ توحید کا اقرار کر لیتے تو بھی جب تک وہ اغلام بازی کرتے رہتے انہیں اس کا کوئی فائدہ نہ پہنچتا، باطل اور غلط ہے۔ غلط ہے کہ نہیں؟ غلط ہے، کیونکہ یہ عقیدہ اہل سنت والجماعت کا نہیں ہے، قرآن کا، سنت کا، صحابہ کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، ائمہ سلف کا یہ عقیدہ نہیں ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ کہنے کا فائدہ ان کو بالکل پہنچے گا اور وہ مومن رہیں گے، یعنی مسلمان رہیں گے۔ ہم مومن کہہ لیں کامل ایمان نہیں، ایمان کی کمی کے ساتھ، یا ہم مسلمان کہہ لیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن وہ اسلام سے، ایمان سے باہر نہیں جائے گا، کافر نہیں ہوگا، مرتد نہیں ہوگا۔ یہ عقیدہ ہمارا کتاب و سنت اور سلف امت کے منہج کے مطابق ہے، عقیدے کے مطابق ہے۔ تو لواطت، اغلام بازی جس کو کہتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اس کی کیا حیثیت ہے کہ وہ گناہ کبیرہ ہے، کفر نہیں ہے، وہ شرک نہیں ہے۔ یہ بات اس سے پہلے آ چکی ہے اور بار بار آ چکی ہے، الا یہ کہ اسے کوئی حلال سمجھ کر کے کرتا۔ اگر کوئی حلال سمجھ کر کے کرے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ پھر وہ اغلام بازی کی وجہ سے دین سے باہر نہیں ہوگا، بلکہ اس عقیدے کی بنیاد پر دین سے باہر ہوگا کہ وہ ایک کتاب و سنت کے مسلمہ حرام کو حلال بنا رہا ہے، اس لیے وہ دین اسلام سے باہر ہو جائے، ورنہ گناہ کبیرہ کرنے والا دین اسلام سے باہر نہیں ہوتا۔ اچھا، یہ عقیدہ کیا ہے؟ باطل اور غلط ہے، کیونکہ بلا شبہ اغلام بازی جرم اور گناہ اور کبیرہ گناہوں میں سے ہے، لیکن کفر کے درجے تک نہیں پہنچتا، کفر کے درجے تک نہیں پہنچتا۔ ہمارے جذبات کا مسئلہ نہیں ہے، یہاں پر ہمارے جذبات کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اتنا گندا کام، اتنا برا کام، اتنا مطلب گھناؤنا عمل، تو گھناؤنا ہے، برا ہے، گندا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم اپنے جذبات کی بنیاد پر، اس کے گھن کی بنیاد پر، برے ہونے کی بنیاد پر ہم اس کو کفر کے دائرے میں اپنی طرف سے داخل نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ غیرت مند ہے نا ہم لوگ، مسلمان غیرت مند ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت دیکھنا ہو تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کی غیرت ہی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے حرام کاموں کو، غلط کاموں کو، برائیوں کو، فواحش کو منع کر دیا ہے، اور فحاشی اور بے حیائی سے بچنے والوں کو جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیرت ہے، اللہ کی غیرت ہی ہے کہ اس نے حرام کاموں کو، فواحش کو حرام قرار دیا ہے۔ تو بہرحال مسئلہ جذبات کا نہیں ہے، مسئلہ دلیلوں کا ہے، مسئلہ اصول کا ہے، مسئلہ نصوص کا ہے، مسئلہ میرے بھائیوں سلف کی عقیدے اور ان کی فکر کا ہے، ان کے منہج کا ہے۔ اسی بنیاد پر ہم جو کچھ فیصلہ کریں گے، کیونکہ دین ایسا نہیں کہ آج اتر رہا ہے، دین اتر چکا ہے۔ سب سے پہلے جب دین اترا اس وقت جو لوگ تھے وہ دین کو برت چکے ہیں، اس کو عملی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھ چکے ہیں، عمل کر چکے ہیں، اس کا حکم جان چکے ہیں، اور اسے پوری امانت کے ساتھ آگے والے امت کے آگے والے طبقوں تک پہنچا چکے ہیں۔ اس لیے اب ہمیں وہیں لوٹ کر کے جانا ہے اور اسی سے اپنے مسئلے کا حل کر لینا ہے۔ ہماری آپ کی جذباتی باتوں سے کوئی مسئلہ تبدیل نہیں ہو جائے گا۔ تو لیکن کفر کے درجے تک نہیں پہنچتا، لہٰذا جو اللہ کی جناب میں شرک سے توبہ کرے، اللہ کی جناب میں شرک سے توبہ کرے جبکہ اس سے شرک کا گناہ سرزد نہ ہوا ہو بلکہ ہم جنسی کا جرم ہوا ہو، تو ایسا شخص گناہ کبیرہ کا مرتکب مانا جائے گا، کافر نہیں ہوگا۔ واضح ہو گئی نا بات کہ کافر نہیں ہے، وہ گناہ کبیرہ کرنے والا ہے، اور گناہ کبیرہ کرنے والا گناہ کبیرہ ہی کرنے والا ہے، اسلام سے باہر ہونے والا نہیں ہے۔ لہذا اگر قوم لوط کے لوگ اللہ کی توحید کا اقرار کر لیتے اور اللہ واحد کی عبادت کرتے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتے، البتہ ہم جنسی کے جرم پر قائم رہتے، تو وہ گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والے فاسق اور بدعمل کہلاتے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس کی سزا دنیا میں یا آخرت میں دیتا یا پھر معاف فرما دیتا، لیکن وہ کافر نہ ہوتے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو پسند نہیں کرتا، شرک کو معاف نہیں کر سکتا، نہیں معاف کرے گا، البتہ ما دون ذلک، دون اصل میں اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ دون جو ہے یہ دناعت سے ہے،
دناعت کا مطلب ہوتا ہے ما دون ذالکا، جو اس کے علاوہ ہے نہیں، جو اس سے کمتر ہے، جو اس سے کمتر ہے. کیونکہ علاوہ کہیں گے تو علاوہ میں بڑا بھی ہو سکتا ہے، چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، دونوں علاوہ ہو جائیں گے، علاوہ میں دونوں چیزیں آ جائیں گی. لیکن دون کے بارے میں دناعت سے کہتے ہیں، ماخوذ ہے، یعنی اس سے کمتر جو ہوگا. تو شرک سے کمتر، شرک سے بڑھ کر کیا ہے؟ شرک سے بڑھ کر بھی کچھ ہے؟ شرک سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ شرک سے بڑھ کر، کفر سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اللہ تعالی کا اختیار ہی اپنے ہاتھ میں لے لے تو بڑا گناہ ہے کہ نہیں گناہ ہے؟ ہاں، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ شراکت تو نہیں کر رہا ہے، کفر تو نہیں کر رہا ہے، لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار ہے، شریعت بنانے کا اختیار، حلال و حرام ٹھہرانے کا اختیار، یہ اختیار کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ سے چھین کر کے خود لے لے، خود حلال کو حرام بنا دے، حرام کو حلال بنا دے، تو یہ جرم بڑھ کر کے کہ نہیں بڑھ کر کے؟ تو شرک سے بڑھ کر کے ہے، یہ شرک سے بھی بڑھ کر کے. اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اسی لیے ابن تیمیہ، ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں 4 گناہ جو بیان کیے گئے ہیں، یہ چاروں گناہ بالترتیب ہیں، نیچے سے اوپر کی طرف، نیچے سے اوپر کی طرف ہیں. تو پہلا گناہ، دوسرا گناہ، اس کے بعد تیسرا گناہ شرک، اور چوتھا گناہ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں ایسی بات بولو جس کا تمہیں علم نہیں ہے. حلال حرام کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہے، اس نے حلال کیا، اس نے حرام کیا. اب ہم آئیں اور حلال بنا دیں، ایک حرام کو حلال بنا دیں اور ایک حلال کو حرام بنا دیں، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایسی بات بولنا ہے جس کا ہمیں علم نہیں. بغیر علم کے اپنی طرف سے ہم بات بول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ یہ چیز حلال ہے، اللہ نے فرمایا یہ حرام ہے، تو تم حلال کیسے کہتے ہو اسے؟ اللہ نے حلال کیا تو تم حرام کیسے کہتے ہو؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے. تو اس انداز سے سمجھنا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ شرک سے بڑا گناہ، کفر سے بڑا گناہ تو ہے ہی نہیں. اکبر الکبائر الاشراک باللہ، سب سے بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ شرک باللہ، کفر ہے، شرک ہے. تو ہم یہ کیسے کہتے ہیں کہ اس سے بھی بڑا گناہ ہے؟ اس سے بڑا گناہ اس معنی میں ہے کہ مخالفت نہیں ہے، شراکت نہیں ہے، بلکہ اللہ بن بیٹھنا ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق تشریع پر قبضہ کر لینا ہے. اس لیے سب سے خطرناک اور سنگین ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسئلہ نہیں ہے شرک اور کفر کا یا حلال و حرام کا، بلکہ اس نے وہ حق اللہ تبارک و تعالیٰ کا لے لیا جو تحلیل اور تحریم کا حق ہے، حلال ٹھہرانے کا، حرام ٹھہرانے کا، تشریع جس کو کہتے ہیں، شریعت سازی کا، شریعت بنانے کا، یہ اختیار اس نے اپنے ہاتھ میں لے لیا. اس لیے یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے شرک سے بھی اوپر بیان فرمایا ہے. اچھا، اس کے بعد کہتے ہیں کہ اور حدیث صحیح میں آیا ہے ان اللہ تعالی یأمر یوم القیامت ان یخرج من النار من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان. یہ حدیث ہمارے سامنے صحیح بخاری وغیرہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس بات کا حکم دے گا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو اسے جہنم سے نکال دیا جائے. تو رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا تو اسے جہنم سے نکالا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ عقیدہ ہے. اچھا، اس سے مراد اہل توحید ہیں کہ رائی کے دانے کے برابر ایمان، یعنی رائی کے دانے کے برابر توحید. اگر توحید ہے تو اسے جنت سے محروم نہیں کیا جائے گا، بالآخر وہ جنت میں ضرور جائے گا، جہنم سے نکالا جائے گا اور جنت میں اسے داخل کیا جائے گا. تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی اس حدیث کا معنی بتاتے ہیں، کہتے ہیں اس سے مراد اہل توحید ہیں جن کے ہاں گناہ و معاصی ہوں. ایمان ہے، توحید ہے، توحید کے ساتھ گناہ و معاصی ہیں، تو گناہ و معاصی کو درگزر کر کے، چاہے خود معاف کر کے یا سزا دے کر کے یا سفارشیوں کی سفارش قبول کر کے یا کسی اور طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس چیز کو، میرے بھائیوں، اس کی تلافی کر کے بالآخر اس ذرہ برابر یا رائی کے دانے کے برابر ایمان والے کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا. جہنم سے نکالا جائے گا اسے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جنت میں داخل کیا، جہنم میں ڈالا جائے گا اگر وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے. تو پھر توحید چونکہ موجود ہے، شرک نہیں، کفر نہیں، یہ سارے گناہ نہیں جو شرک یا اس سے بڑھ کر کے گناہ ہیں، تو ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ جہنم سے نکالے گا، ڈالے ہوئے کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل فرمائے گا.
جن کے یہاں گناہ و معاصی ہے، جن کے سبب وہ جہنم میں داخل ہوں گے، انہیں جہنم میں عذاب دیا جائے گا، پھر ان کی توحید اور ایمان و عقیدے کے سبب جہنم سے نکالا جائے گا، کیونکہ موحد اگر جہنم میں داخل بھی ہوگا تو اس میں ہمیشہ نہیں رہے گا، ہمیشہ نہیں رہے گا۔ ہمیشہ کون رہے گا؟ جس کی موت ہی بغیر ایمان کی ہوئی ہو، شرک کے ساتھ، کفر کے ساتھ، ہے نا، حلال کو حرام، حرام کو حلال ٹھہرانے کے ساتھ جس کی موت ہوئی ہے، وہی شخص ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے، جہنم میں سرے سے داخل ہی نہ ہو۔ یہ بہت مسلمہ عقیدہ ہے سلف کا، اللہ کے نبی علیہ السلام کی صحیح حدیث کی روشنی میں یہ مسلمہ عقیدہ حضرت عبادہ ابن الصامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غالباً حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ان شاء عذبہ و ان شاء غفر لہ، اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو اسے عذاب دے گا اور چاہے گا تو اسے بخش دے گا، فی مشیئت اللہ، وہ اللہ کی مرضی کے تحت ہوگا، اللہ کی مشیت کے، اللہ کی چاہت کے نیچے ہوگا۔ لیکن بہرحال وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا، اگر ڈالا بھی گیا، اگر چاہے تو عذاب دے گا اور چاہے گا تو معاف فرما دے گا، معاف فرما دے گا تو جہنم میں جائے بغیر جنت میں داخل کر دیا جائے گا، سفارشوں کی سفارش اللہ قبول فرما لے گا اور وہ معاف کر دیا جائے گا، تو بغیر جہنم میں ڈالے جانے کے وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور اگر نہ سفارشوں کی سفارش ہوئی، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت میں اس کی مغفرت کی گئی، اسے جہنم میں داخل بھی کیا گیا، تو اپنے گناہ کبیرہ کی سزا بھگت کر کے جب اس کی تلافی ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرما دے گا۔ یہ ہے۔ اب کہتے ہیں لہذا جو اللہ کی جناب میں شرک سے توبہ نہیں ہے، آگے یہاں پر کہتے ہیں جو حدیث شیخ نے ذکر کی ہے، شیخ صالح فوزان نے، ہم لوگ جو حدیث ابھی پڑھ رہے تھے، اس حدیث کے تحت حاشیے میں اس حدیث کو تفصیل سے لکھا گیا ہے، جو ابھی انشاءاللہ تبارک و تعالی ہمارے سامنے وہ حدیث آئے گی۔ کہتے ہیں کہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، یہ جو آیت کریمہ کا ٹکڑا ہے اور اس کے سوا، اور سوا سے مراد کمتر والا سوا، نیچے والا سوا، لہذا یہ بات ایک جاہل کی بات ہے جو یہ کہتا ہے کہ اگر قوم لوط کے لوگ ایمان بھی لے آئیں، کلمہ پڑھ لیتے، لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیتے، تو لواطت، اغلام بازی کے گناہ کی وجہ سے ان کے کلمہ پڑھنے کا بھی، ایمان لانے کا بھی انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ یہ بات کس کی ہے؟ ایک جاہل کی بات ہے، جاہل جس کو عقیدے کا علم نہیں ہے۔ یہ سب سے اچھا محمل ہے جس پر ہم اسے محمول کر رہے ہیں، یعنی ہم اس کو صرف اور صرف جاہل کہہ رہے ہیں کہ اسے علم نہیں ہے اس لیے یہ بات کہہ رہا ہے۔ کہتے ہیں یہ سب سے اچھا محمل ہے، یعنی ہم اس کے بارے میں جو نظریہ قائم کر رہے ہیں کہ وہ جہالت کی وجہ سے ایسی بات بول رہا ہے، یہ سب سے مناسب بات ہے کہ ہم اس کو جاہل ہی سمجھ رہے ہیں، کوئی اور اس کی نیت پر حملہ نہیں کر رہے ہیں کہ اس کا نظریہ کیا ہوگا، اس کی سوچ کیا ہوگی، اس کی ذہن میں، اس کے دل میں کون سی چیز چھپی ہوگی، ہم اس کی بات نہیں کرتے۔ اتنا ہم کہتے ہیں کہ وہ چونکہ لا علم ہے، جاہل ہے، اس لیے اس طرح کی بات کر رہا ہے۔ کہتے ہیں جہالت اللہ کی پناہ بڑا خطرناک مرض ہے، اور آج کل زیادہ تر دعات کی یہی بیماری ہے۔ شیخ صالح فوزان کہتے ہیں زیادہ تر دعات کی یہی بیماری ہے کہ لوگوں کو جہالت کی بنیاد پر اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ دیکھو اتنی ساری جماعتیں ہیں، عقیدے کا علم کتنے لوگوں کے پاس ہے، کتنے لوگوں کے پاس عقیدے کی کتابیں ہیں، عقیدے کا سلیبس ہے، عقیدے کا نصاب ہے، عقیدے کے سلسلے میں دروس ہے، کس کے پاس عقیدے کے متعلق خطبے ہیں، کس کے پاس عقیدے کے سلسلے میں سیمینار اور مقالات ہیں، کس کے پاس عقیدے کی نشر و اشاعت کے لیے، صحیح منہج کی نشر و اشاعت کے لیے، میرے بھائیوں باطل عقائد پر رد ہے، کتنے لوگوں کے پاس ہے؟ آپ کو کہیں دور دور تک نظر نہیں آئے گا، دور دور تک نظر نہیں آئے گا۔ تو کہتے ہیں اسی لیے کہ لوگ جہالت کی بنیاد پر اللہ کی طرف بلاتے ہیں، جہالت میں پڑے رہتے ہیں اور لوگوں کی بلا وجہ تکفیر کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو بلا وجہ کافر قرار دیتے ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں اتنی صراحت کے ساتھ منہج الانبیاء فی الدعوہ نامی کتاب لکھ کر کے اس کے اندر آدمی یہ بیان کر رہا ہے کہ اگر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ایمان بھی لے آتی تب بھی انہیں ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ وہ گناہ کبیرہ کر رہے تھے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے۔ اب منہج الانبیاء کے نام سے یہ دعوت کا کام لوگ پھیلا رہے ہیں کتابوں کے اندر لکھ لکھ کر کے، تو آپ سوچئے کہ ایسے لوگوں کے پاس عقیدے کا کتنا علم،
کتنا علم ہے عقیدے کا. اسی لیے شیخ صالح فوزان کہتے ہیں کہ جہالت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، جہالت میں پڑے رہتے ہیں اور لوگوں کی بلا وجہ تکفیر کرتے ہیں، اور توحید کے مسائل میں تساہل سے کام لیتے ہیں. توحید کے مسائل میں نرمی، یعنی توحید کے معاملے میں نہیں غیرت مند ہوتے کہ توحید بالکل کھری ہونی چاہیے، خالص ہونی چاہیے، بلکہ اس میں تساہل، نرمی، یہ ان کا نظریہ اور ان کا عقیدہ ہے. بہرحال کہتے ہیں اس جاہل ہی کو دیکھو. شیخ صالح فوزان کا جواب یہاں مکمل ہو رہا ہے. کہتے ہیں اس جاہل ہی کو دیکھو، یہ جاہل عقیدے کے مسئلے کو معمولی سمجھ رہا ہے، عقیدے کے مسئلے کو معمولی سمجھ رہا ہے. ہم جنسی کے گناہ کو سنگین، ہم جنسی کے گناہ کو بڑا سمجھ رہا ہے اور عقیدے کو معمولی سمجھ رہا ہے. بھلا ان دونوں میں کون سا گناہ زیادہ خطرناک ہے؟ بتائیے. عقیدے کی قیمت ہی نہیں ہے. وہ لا الہ الا اللہ کہہ دیں گے تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا انہیں، اور گناہ کبیرہ چھوڑ دیں گے تو فائدہ ہوگا. دیکھا آپ نے، گناہ کبیرہ ہوگا تو چھوڑ دیں گے تو فائدہ ہوگا، لیکن لا الہ الا اللہ کہہ کر کے سچا ایمان لے آئیں گے، شرک سے توبہ کر لیں گے تو کوئی فائدہ انہیں نہیں ہوگا. یعنی عقیدے کی صحت کے باوجود وہ ہم جنسی ان کو نقصان پہنچائے گی، اور عقیدہ صحیح ہونے کے بعد یہ ہم جنسی کا گناہ ہو تو عقیدہ انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. عجیب و غریب فلسفہ ہے. آپ سوچئے کہ عقیدے کو کس طرح سے ہلکا ثابت کیا جا رہا ہے، اس کی اہمیت کو گھٹایا جا رہا ہے. تو عقیدے اور عمل کی ہم بات کرتے ہیں ہمیشہ. عقیدہ اور عمل، عقیدہ اساس ہے، جڑ ہے، عمل اس کی شاخیں ہیں، اس کے برگوبار ہیں، اس کے پتے ہیں، اس کی چھالیں ہیں. عقیدہ ہوگا تو یہ اوپر والی چیزیں کام کی ہوں گی، لیکن یہ کہتا ہے عقیدے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ اوپر والی چیزیں ہونی چاہیے. اس کا مطلب عقیدے سے نفرت دلانا، عقیدے سے دور کرنا، عقیدے کی اہمیت کو گھٹانا، اور یہ کہنا، یہ ثابت ہو رہا ہے کہ عقیدے کے سلسلے میں تمہیں فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اور دوسری طرف آپ دیکھیے کتنا خطرناک مسئلہ ہے کہ آدمی اس عقیدے کی بنیاد پر تکفیر میں چلا جاتا ہے، یعنی اغلام بازی کا یا لواطت کا عمل کرنے والوں کو دین اسلام سے خارج سمجھتا ہے. اچھا، کہتے ہیں کون سا گناہ زیادہ خطرناک ہے؟ شرک زیادہ سنگین ہے یا ہم جنسی؟ ہم اللہ تبارک و تعالی سے عافیت چاہتے ہیں، عافیت مانگ رہے ہیں. کیسے کیسے عقیدے لوگوں کے ہیں، کیسی کیسی سوچ لوگوں کی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کریں، اس کا شکریہ ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سلف امت کا عقیدہ عطا فرمایا ہے، کتاب و سنت کا. میرے بھائیوں، جو فہم ہو سکتی ہے وہ فہم اللہ عز و جل نے ہمیں اور آپ کو سلف امت کے عقیدے کے ذریعے سے، ان کی کتابوں، ان کی تحریروں کے ذریعے سے عطا فرمائی ہے. اچھا، اس کے بعد آئیے حاشیہ ذرا دیکھتے ہیں کہ اس میں انہوں نے کیا کہا. صفحہ نمبر 205 پر جو حاشیہ لگا ہوا ہے شیخ صالح فوزان کے جواب کا جو پہلا حصہ ہے، کہ یہ جو کہتا ہے کہ قوم لوط کو لوگ توحید کا اقرار کر لیتے تو بھی جب تک وہ اغلام بازی کرتے رہتے انہیں اس کا کوئی فائدہ، اس کا کوئی نفع نہیں ہوتا. کہتے ہیں کہ شاید بہت سے نوجوان اس بات کا معنی نہ سمجھیں. شیخ جمال کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کچھ نوجوان یا بہت سارے نوجوان اس بات کا معنی نہ سمجھیں، تو سمجھا رہے ہیں. کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جو شخص اپنے کبیرہ گناہ پر بدستور قائم ہو، یعنی مسلسل اپنے گناہ کبیرہ پر لگا ہی ہوا ہو، گناہ کبیرہ کر ہی رہا ہو، توبہ نہ کرے، اگر وہ ایمان بھی لے آئے تو اسے کوئی فائدہ نہ ہوگا. ایک آدمی کفر میں بھی ڈوبا ہوا ہے اور زناکاری، بدکاری، فحاشی، شراب بھی، سب کچھ میں ملوث بھی ہے کہ نہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ جو شخص یہ مثال کے زناکاری، بدکاری، فحاشی، سود، رشوت وغیرہ اس کو نہ چھوڑے، اگر وہ توحید پر آ بھی جائے تب بھی توحید پر آنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کبیرہ کر رہا ہے. یہ ان کا عقیدہ ہے. کہتے ہیں اگر وہ کافر اور زنا و لواطت جیسے گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو، لیکن اس کے باوجود وہ دائی کی بات مان لے اور ایمان لے آئے، تو اس گناہ کبیرہ کا مرتکب رہتے ہوئے اس کا ایمان اسے کوئی فائدہ نہ دے گا. وہی عقیدہ خوارج کا، معتزلہ کا. گناہ کبیرہ کی بنیاد پر انسان کافر ہی رہے گا، یہ ان کا عقیدہ ہے. یعنی گناہ کبیرہ ایمان کے منافی ہے اور گناہ کبیرہ کا مرتکب مومن نہیں ہے. یہ محمد سرور کی بات کا معنی ہے. کہتے ہیں شیخ جمال یہ کس کا عقیدہ ہے؟
جو عقیدہ بتا رہا ہے محمد سرور بن نائف زین العابدین، یہ کس کا عقیدہ ہے؟ کہتے ہیں یہ خوارج کا عقیدہ ہے۔ عقیدہ کس کا ہے؟ خوارج کا۔ یہ دائی محمد سرور جو لندن میں مقیم ہے نا، ہم نے عرض کیا تھا اس سے پہلے ہم لوگوں نے پڑھا ہے کہ وہ لندن میں رہتا ہے، وفات ہو چکی ہے، یہ پرانی بات ہے، 2016 میں 2016 میں اس کی، یعنی آج سے 8-9 سال پہلے اس کی وفات ہو چکی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ دائی محمد سرور جو لندن میں مقیم ہے، اس کا دعویٰ ہے کہ وہ اور اس کے ساتھی سب دائی ہیں۔ اب دائی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں تو یہ دیکھنا ہے نا کہ دعوت کس چیز کی دے رہے ہوں گے وہ، یہ سب ان کا عقیدہ ہے تو اسی بات کی دعوت دے رہے ہیں وہ لوگوں، اسی بات کا وہ لوگوں کو میرے بھائیوں راستہ دکھا رہے ہیں۔ یہ سب کے سب دائی ہیں، بھلا وہ کس چیز کی دعوت دے رہے ہیں؟ خوارج کے عقیدے کی دعوت دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خوارج کے عقیدے پر حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، خوارج کے عقیدے پر حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ خوارج ہی کی دعوت دے رہے ہیں، خوارج کا نظریہ پھیلا رہے ہیں، خوارج کا عقیدہ ہی لوگوں میں عام کر رہے ہیں۔ سلف کا عقیدہ تو ان کے ہاں غلط ہے، خشک ہے، کام کا نہیں ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے۔ بلا شبہ یہ عقیدہ کہ گناہ کبیرہ کا مرتکب اگر توبہ کیے بغیر مر جائے تو وہ کافر ہے، اس کا ایمان اسے کوئی فائدہ نہ دے گا، خوارج کا عقیدہ ہے۔ یہ عقیدہ کس کا ہے؟ خوارج کا عقیدہ ہے، جنہوں نے علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کی تھی۔ یہی لوگ ہیں نا، یہی لوگ ہیں، بغاوت کیا تھا حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کرنے والوں کا یہی مسئلہ تھا۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا گناہ کیا تھا؟ ایمان سے نکل گئے تھے، وہ امیر المومنین تھے، تحکیم فیصلہ کرنے کے لیے ثالث بنانے والا مسئلہ، اس بات کو انہوں نے بنیاد بنا کر کے کیا کہہ دیا؟ حضرت علی بن ابی طالب ہمارے خلیفہ نہیں ہے، ہمارے امیر نہیں ہے، اور وہ اگر ہوں گے تو کافروں کے امیر ہوں گے۔ یہ بات تو جو انہوں نے کہی اس کے اعتبار سے، اس سے قطع نظر کہ انہوں نے جس بات کو قابل اعتراض بنایا تھا وہ بھی قابل اعتراض نہیں تھا، وہ مسئلہ بھی غلط تھا۔ تحکیم فیصلہ کرنے والی بات کہ بھئی ٹھیک ہے، دو فریق میں جھگڑا ہے، تیسرے کو فیصلہ کرنے والا بنا لیا جائے کہ کیا فیصلہ کرے گا؟ یہ تو دین ہے، یہ تو شریعت ہے، یہ تو قرآن کی تعلیم ہے، سنت کی تعلیم ہے، نہ جانے کتنے شواہد موجود ہیں۔ لیکن ظالموں نے کیا کہا؟ ظالموں نے کہا کہ آپ نے ایک ایسا کام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، حق ہے، آپ نے وہ کام انسانوں کو دے دیا۔ فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا۔ ان الحکم الا للہ، آیت پڑھنا اور مانا اپنی منمانی سمجھنا، آیت پڑھنا لیکن اس کا مانا منمانی۔ اسی بات کو حضرت علی بن ابی طالب نے ایک جملے میں رد بھی کر دیا تھا، کلمۃ حق ارید بہ الباطل، بات سچی ہے، اللہ کا کلام ہے، لیکن مقصد باطل ہے۔ جو اس کا مقصد لیا جا رہا ہے، مراد لیا جا رہا ہے، جو معنی اس کا لیا جا رہا ہے، وہ باطل ہے۔ تو اس سے قطع نظر کی بات بھی غلط تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مناظرہ کر کے ان کے اس شبہے کا جواب دے کر کے سمجھایا، قرآن کریم کی 2 آیتوں کو باقاعدہ پیش کر کے رد کیا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ چھوٹے چھوٹے مسائل میں بندوں کو کہتا ہے کہ تم میں سے انصاف کرنے والے جو فیصلہ کر دیں اس فیصلے پر تم عمل کرو۔ تو یہ تو بڑا اختلاف ہے، بڑا جھگڑا ہے، اس میں فیصلہ کر کے اگر تیسرے کو حکم بنا کر کے جھگڑا ختم کر لیا جاتا ہے تو یہ زیادہ ضروری ہے یا چھوٹا چھوٹا مسئلہ حل کر لینا زیادہ ضروری تھا؟ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو اس کے لیے تو بدرجہ اولا ہمیں حل کر لینا چاہیے۔ تو اس سے قطع نظر کی یہ بات بھی غلط تھی، لیکن اگر اس بات کو مانا بھی جائے تو وہ گناہ کبیرہ ہی مانا جا رہا تھا نا۔ گناہ کبیرہ کی بنیاد پر کیا کہا؟ کیا اسلام سے خارج، ہمارے امیر نہیں، ہم بغاوت کرتے ہیں۔ تو گویا کہ حضرت علی بن ابی طالب کے ایمان کو نظر انداز کر دیا گیا اور ایک گناہ کو جو بڑا گناہ بنا دیا ان لوگوں نے، اس بنیاد پر بغاوت کا جھنڈا اٹھا لیا گیا۔ تو گویا کہ ایمان لانے، کلمہ توحید کا اقرار کرنے، لا الہ الا اللہ کے اعتراف کا ان کے یہاں کوئی مقام نہیں، اور ثالث بنا لینے کی جرم کی وجہ سے انہوں نے ان کو اسلام سے خارج کر دیا۔ یہ خوارج کا عقیدہ تھا۔ بہرحال تو کہتے ہیں جنہوں نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بغاوت کی تھی اور انہیں یعنی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافر قرار دیا تھا۔ یہ یہاں تک یہ جو ہے نا، یہ شیخ محمد بن امان
محمد امان جامی رحمت اللہ علیہ جو ہے نا، جنہوں نے کیسٹ میں جواب دیا تھا، یہ اسی سے اب تک یہ ساری باتیں بتائی جا رہی ہیں۔ تو شیخ جمال نے وہاں سے سن کر کے یہ جواب یہاں پر نوٹ کیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے سامنے جو حدیث آئی تھی ہے نا گناہ کبیرہ کے سلسلے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس کے دل کے اندر رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا اسے جہنم سے نکالے جانے کا حکم دے گا اللہ تبارک و تعالی۔ امام بخاری وغیرہ نے روایت کیا ہے کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے، آپ نے فرمایا، یہ حدیث ہے، یدخل اہل الجنت الجنہ واہل النار النار ثم یقول اللہ تعالیٰ اخرجوا من النار من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من ایمان۔ جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا جس کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان یعنی توحید ہے اسے جہنم سے نکالو۔ کہتے ہیں فیخرجون منہا قد اسودوا، تو انہیں جہنم سے نکالا جائے گا، یعنی اتنی کیٹیگری والوں کو ایک رائی کے دانے کے برابر بھی جن کے اندر ایمان ہوگا، جن کے دلوں میں، ان کو نکالا جائے گا، انہیں نکالا جائے گا قد اسودوا، وہ جہنم میں جل کر کے کالے ہو چکے، سیاہ ہو چکے ہوں گے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا فیلقون فی نہر الحیاء او الحیات، راوی کو شک ہے کہ اللہ کے نبی نے حیا کہا یا حیات کہا، نہر حیات یعنی زندگی کی نہر، نہر زندگی، آب زندگی، اس نام کی نہر میں انہیں نہلایا جائے گا، یعنی اس میں ڈال دیا جائے گا، ڈبکی لگوائی جائے گی۔ فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي جَانِبِ السَّيْلِ، وہ جو جل کر کے کالے ہو چکے ہوں گے، جب انہیں نہر حیات میں نہلایا جائے گا، اس میں ڈبویا جائے گا اور ڈبو کر کے باہر نکالا جائے گا، تو وہ ایسے اگیں گے جیسے دانا سیلاب کے کنارے کے کیچڑ پر اگ جاتا ہے۔ سیلاب کے کیچڑ کی نرم مٹی کے اندر تو کچھ دن پڑی رہے تو اس کے اندر کوپل نکلتی ہے، بالکل ایک دم ہری بھری، ایک دم شفاف شیشے کی طرح، اور آپ اسے دیکھیں تو آپ کا دل خوش ہو جائے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ نہر حیات میں نہلا کر کے نکالے جائیں گے تو بالکل کیا ہو جائیں گے، بالکل وہ میرے بھائیوں چمک رہے ہوں گے، روشن ہوں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا الم تر انہا تخرج صفراء ملتویہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ وہ پیلے رنگ کا ہوتا ہے اور لپٹا ہوا ہوتا ہے؟ جب تازہ تازہ نکلتا ہے تو ہرے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، وہ اوپر والا حصہ پیلے کی طرف ہوتا ہے اور لپٹا ہوتا ہے، ایک کے اوپر دوسری پرت لپٹی ہوئی ہوتی ہے۔ تو بالکل ویسے اللہ کے نبی نے مثال دے کر سمجھایا کہ یہ ہوگا۔ تو گویا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ توحید اتنی بھی اگر باقی ہوگی رائی کے دانے کے برابر بھی، تو اسے بھی جہنم سے نکالا جائے گا۔ تو آپ بتائیے کہ پھر اور اعمال کا کیا مسئلہ ہے گناہ کبیرہ کا؟ وہ گناہ کبیرہ کہاں چلے جائیں گے؟ سب کے سب نظر انداز کر دیے جائیں گے، سب کے سب معاف کر دیے جائیں گے، یا جہنم میں جل کر کے وہ آدمی اس کی سزا پالے گا۔ اتنا بھی ایمان باقی ہوگا، توحید باقی ہوگی، تو اس کو بھی جہنم سے نکالا جائے گا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو عقیدہ تکفیر کا عقیدہ ہے، گناہ کبیرہ کرنے والوں کو اسلام سے خارج کر دینے کا عقیدہ ہے، یہ خارجیت کا عقیدہ ہے، اس کا کتاب و سنت سے کوئی تعلق نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اچھا، تو یہ بات تو یہاں پر مکمل ہو گئی۔ اس کے بعد آگے دیکھیے، جواب جب چل رہا تھا شیخ صالح فوزان کا، تو اس میں شیخ صالح فوزان نے یہ بات کہی تھی کہ لوگ عقیدے کے مسائل میں تساہل سے کام لیتے ہیں۔ یہ صفحہ نمبر 208 پر ہے۔ توحید کے مسائل میں تساہل سے کام لیتے ہیں، بلا وجہ لوگوں کی تکفیر کرتے ہیں، جہالت میں پڑے رہتے ہیں، جہالت کے ساتھ، لا علمی کے ساتھ لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، دعوت کا کام کرتے ہیں۔ اس بات پر شیخ جمال بن فرحان نے نوٹ لگایا ہے، اور اس پر بھی غور کریں کہ کس طرح سے یہ پورا کا پورا گروہ، جو ہم اسے تکفیری کہہ لیں، اسے خارجی کہہ لیں، یا اسے اخوانی کہہ لیں، یا جو بھی اس فکر سے تھوڑا زیادہ توافق رکھنے والے لوگ ہیں، یہ سب کے سب دیکھیے عقیدے کے بارے میں ان کا کیا نظریہ ہے، توحید کے بارے میں ان کا کتنا تساہل، یعنی توحید کی گویا کہ کوئی قیمت نہیں ہے، اس کو بالکل معمولی اور ثانوی ثالثی چیز سمجھتے ہیں اس کو۔ کہتے ہیں ایک صاحب توحید سیکھنے کا مسئلے کو ہلکا اور معمولی قرار دیتے ہوئے، جس کی طرف عرصے دراز تک انبیاء علیہم السلام نے اپنی قوموں کو دعوت دی ہے، کہتے ہیں، یعنی ایک صاحب ہیں
اور ان صاحب کو ہم لوگ جانتے بھی ہیں، اس سے پہلے بھی پڑھا ہے ان کی بہت ساری باتیں، وہ باتوں کو کہتے ہیں کہ ایک صاحب ہیں جنہوں نے توحید سیکھنے کے مسئلے کو ہلکا بنانا، اور بہت اہم بات ہے توحید سیکھنا، توحید پڑھنا، توحید کا علم حاصل کرنا، اس کی سب سے زیادہ اہمیت ہے تاکہ آدمی مرے تو صحیح توحید پر، صحیح عقیدے پر مرے، عمل کی کوتاہیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دے گا یا اس کی سزا دے کر کے اس کی تلافی ہو جائے گی، ہمیشہ ہمیں جہنم میں آدمی نہیں رہے گا۔ توحید اتنا اہم ہے، لیکن توحید کو پڑھنا، پڑھانا، سیکھنا، سکھانا، اس کو اتنا معمولی، اتنا کہہ لیجئے کہ ہلکا ثابت کرتے ہیں کہ گویا کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ ایسے ہی کہتے ہیں ایک صاحب ایسی ہی بات اپنی کتاب کے اندر لکھ رہے ہیں، اپنی کتاب ہاکذا علم الانبیاء یا ہاکذا علم الانبیاء، جو بھی ہو سکتا ہے کتاب کا نام، صفحہ نمبر 43 پر 44 پر لکھتے ہیں۔ یہ کس کی کتاب ہے؟ یہ ہے کتاب سلمان بن فہد العودہ کی، سلمان بن فہد العودہ کی کتاب ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کس عقیدے، کس نظریے کے لوگ ہیں۔ وہی عقیدہ ہے حکومت کے خلاف بغاوت کا، گناہوں کو بھاری بھرکم بنا کر کے عوام کو اکسانے کا، جو عام طور پر اخوانیوں کا یا خروج کا نظریہ رکھنے والے، تکفیر کا نظریہ رکھنے والوں کا جو عقیدہ اور نظریہ ہے وہ عقیدہ ہے، بلکہ اس فہرست میں یہ بڑے ناموں میں سے ایک نام ہے، ان کی بہت ساری کتابیں ہیں، اور حیرت ہوتی ہے واقعی دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی انگلیوں کے بیچ میں رکھا ہے، اپنی دو انگلیوں کے بیچ میں، بڑے بڑے علم والے لوگ ہیں، اچھی اچھی کتابیں اور علم کا سمندر رکھنے والے لوگ ہیں، لیکن واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ انحراف سے، کجی سے اور ایسے ہی زیغ سے جس کو بچا لے، حقیقت میں وہی کامیاب ہونے والا ہے۔ کیا کہتے ہیں اپنی کتاب کے اندر صفحہ نمبر 43-44 میں سلمان بن فہد العودہ، یقیناً توحید اور اللہ کی تنہا عبادت کا مسئلہ ہی سب سے بڑا اور بنیادی مسئلہ ہے۔ یہ جملہ کتنا اچھا ہے، عقید توحید کا مسئلہ، تنہا اللہ کی عبادت کا مسئلہ ہی سب سے بڑا اور بنیادی مسئلہ ہے، جس کی تمام انبیاء نے دعوت دی ہے۔ یہ تو ٹھیک ہے، یہ مسئلہ نہایت واضح، آسان اور پیچیدگی و دشواری سے بعید مسئلہ ہے جسے ہر شخص سمجھتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ یعنی مطلب سب بہت آسان مسئلہ ہے، بہت سمپل مسئلہ ہے، سب آدمی جانتا ہے عقیدہ کیا ہے۔ جیسے آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھئی کیا عقیدہ آپ بار بار عقیدے کی بات کرتے ہیں، توحید کی بات کرتے ہیں، کس کو نہیں معلوم اللہ تبارک و تعالیٰ ایک؟ ہم جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ایک ہے۔ تو عقیدے کو اس طرح سے وہ ہلکا کر کے بتا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ یہ نہایت آسان ہے، واضح ہے، اور پیچیدگی اور دشواری سے بعید مسئلہ ہے جسے ہر شخص سمجھتا ہے۔ ہر شخص عقیدہ سمجھتا ہے، کاش ایسا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ اگر ہر شخص عقیدہ سمجھتا تو اتنی بڑی تعداد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو انبیاء بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے کہ سارا اختلاف انبیاء کا، ان کی قوموں کا تو عقیدے ہی کے بارے میں تھا، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کی بڑی تعداد بھیجی، ہے کہ نہیں؟ مسلسل انبیاء آتے گئے، مبشرین و منذرین۔ تو ہر شخص سمجھتا نہیں ہے، بلکہ بہت بڑی تعداد ہے جو عقیدے میں انحراف کا شکار ہو جاتی ہے، بہک جاتی ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اصلاح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے جاتے ہیں۔ اچھا، بہرحال دیکھیے کیا کہتے ہیں، چنانچہ آسانی کا ایک حصہ عقیدے میں آسانی ہے، آسانی کا ایک حصہ عقیدے میں آسانی ہے، بئی طور یعنی اس طور پر کہ آپ کسی بھی انسان کے لیے 10 منٹ یا اس سے کم و بیش وقت میں عقیدے کی شرح کر سکتے ہیں۔ ایسے لوگ اگر ملتے ہوتے تو حضرت نوح علیہ السلام کو 950 سال محنت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ ہمارے اور آپ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 23 سال میں سے 13 سال تک مکے میں صرف توحید پر محنت کرنے کی کیا ضرورت پڑتی؟ 10-5 منٹ کی بات کر رہے ہیں بھائی، 10 سال نہیں 13 سال صرف عقیدے توحید سمجھاتے رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر مدینے میں بھی 10 سال جو آپ رہے، کہ عقیدہ نہیں سمجھایا؟ آپ نے عقیدے کی، توحید کی دعوت ہمیشہ آپ نے دی، ہمیشہ دلوں میں توحید کو مضبوط کرتے رہے، بساتے رہے۔
کمزوریاں نکالتے رہے، خاص طور پر جو نئے نئے اسلام لانے والے ہوتے تھے ان کے ہاں ایمان کی عقیدے کی زیادہ کمزوری ہوتی تھی، پختگی نہیں آئی ہوتی تھی، آپ ان کو برابر تلقین کرتے رہتے تھے عقیدے کی، باریک باریک مسائل۔ دیکھا آپ نے، یہ ہے ان کے ہاں عقیدے کی حیثیت، مار دھاڑ، قتل و غارت گری، بغاوت، اور جھنڈے کے لیے تو پورا پورا مشن چلتا ہے، اور عقیدے توحید کے لیے 10 منٹ کافی ہے، کوئی بھی عقیدے کی شرح کر سکتا ہے بھائی۔ تو یہ اتنا خطرناک مسئلہ ہے عقیدے کے بارے میں۔ کیا کہا؟ 10 منٹ یا اس سے کم و بیش وقت میں عقیدے کی شرح کر سکتے ہیں، اتنی دیر میں وہ خوب اچھی طرح عقیدے کو سمجھ کے اور از پر کر کے چلا جائے گا۔ دیکھا آپ نے عقیدے کی کتنی اہمیت ہے؟ اس لیے ہم بار بار کہتے ہیں کہ عقیدے توحید یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے امتیاز بخشا ہے اہل حدیثوں کو، اہل الحدیث کو، سلفیوں کو، صحیح معنوں میں اہل السنت والجماعت کو، یہ اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی ہے کہ وہ عقیدے کو سمجھتے ہیں، عقیدے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں، اور عقیدے کو ہمیشہ ترجیحی طور پر اپنی کتابوں میں، خطابات میں، تحریروں میں، ہر جگہ میرے بھائیوں اسے بیان کرتے ہیں، مقدم رکھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں اگر معاملہ ایسا ہی ہے تو سید قطب، حسن البنا اور ان کے گروپ کے دیگر لوگ جو عقائد میں بہک گئے، عقیدے توحید کو 10 سالوں میں کیوں نہیں سمجھ سکے؟ خود ہی جواب دو اپنے گھر کے لوگوں کے بارے میں، اپنے گھر کے لوگوں کے بارے میں خود جواب دو، اپنی ہی پارٹی یا اپنے ہی ٹیم کے لوگوں کے بارے میں بتاؤ۔ 10 سال میں اس سے کم بیش، یعنی 8-9 منٹ میں یا 12-13 منٹ میں آدمی سمجھا دے گا اور عقیدہ توحید سمجھ کر کے آدمی چلا جائے گا۔ تو 10 سال تک، 20 سال تک یہ لوگ رہے اور اسی خروج کی عقیدے نظریے پر دنیا سے چلے گئے، سب کچھ کیا، لیکن خالص توحید کی دعوت کی کوئی ایکٹیویٹی، کوئی سرگرمی آپ کو دکھائی نہیں دے گی۔ اور یہ ایک مسلمہ مسئلہ ہے، ایک مشترک مسئلہ ہے کہ اہل سنت والجماعت، اہل الحدیث، سلفیوں کے علاوہ پوری دنیا میں کوئی بھی فرقہ، میرے بھائیو یاد رکھیں کہ عقیدے توحید کو ترجیحی طور پر نہیں پڑھاتا ہے۔ کچھ لوگوں کے ہاں تو وہ اختلاف کا باعث ہے، انتشار کا باعث ہے، جھگڑے کا باعث ہے، اس لیے وہ عقیدے سے تو نفرت کرتے ہیں، کہتے ہیں عقیدہ چھیڑو نہیں، عقیدہ چھیڑو گے تو انتشار پیدا ہوگا۔ لیکن کچھ لوگ جو عقیدے کا نام لیتے ہیں، ان کے یہاں بھی کوئی ترجیحی طور پر کوئی چیز نہیں ہے، اور پوری دعوت آپ دیکھ جائیں گے، آپ کو صحیح عقیدہ، خالص عقیدہ آپ کو نہیں ملے گا۔ تو توحید خالص اور سنت صحیحہ کی دعوت کا امتیاز اللہ کے فضل و کرم سے اہل الحدیث کے پاس ہے، اہل الجماع کے پاس ہے، اہل السنت کے پاس ہے، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ امتیاز ہمیں حاصل ہوا ہے۔ شیخ کہتے ہیں ہم 10 منٹ نہیں کہتے، ہم 10 منٹ نہیں کہتے، تم 10 منٹ کہہ رہے ہو نا، ہم 10 منٹ نہیں کہتے۔ آخر تم میں کا کوئی شخص اپنی تقریر کے آغاز میں اپنے خون اور دل سے فریاد کیوں کرتا ہے؟ فریاد کس سے کرنی چاہیے بھائی؟ فریاد اللہ سے کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے؟ استغاثہ کس سے کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی انہ لا یستغاث بی وانما یستغاث باللہ، اللہ کے نبی نے فرمایا مجھ سے فریاد نہیں کی جائے گی، فریاد تو اللہ تبارک و تعالی سے کی جائے گی۔ کہتے ہیں یہ بتائے کہ اپنی تقریر کے آغاز میں اپنے خون یعنی جان اور دل سے فریاد کیوں کرتا ہے، اور مدد، حفاظت اور اس سے بچاؤ کی طلب کیوں کرتا ہے؟ ہاں، جب تقریر شروع کرتے ہیں تو آدمی اپنی جان سے فریاد مانگتا ہے، اے جان تو حفاظت کرنا، اے دل تو حفاظت کرنا، تو ہی بچانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کی جائے گی یا اللہ کی اس مخلوق سے فریاد کی جائے گی؟ کون سا عقیدہ سیکھا ہے تم نے؟ کون سا عقیدہ سیکھا ہے؟ 10 منٹ کی بات کرتے ہو، یہ تمہاری تقریروں کے شروع میں تم خود کہتے ہو۔ اور کیا اگر معاملہ ایسا ہی ہے، 10-5 منٹ کی چیز ہے اگر عقیدہ، تو اللہ تعالیٰ کے یکے بعد دیگرے رسولوں کو اللہ تعالیٰ نے یکے بعد دیگرے مسلسل رسولوں کو کیوں بھیجا؟ نوح علیہ السلام اپنی قوم میں رہ کر 50 کم 1000 سال تک انہیں دعوت توحید کیوں دیتے رہے؟ ساری آیتیں وما آمن معہ الا قلیل، جبکہ آپ پر ایمان لانے والے بہت تھوڑے لوگ تھے۔ 950 سال کی دعوت میں بھی ایمان لانے والے بہت تھوڑے لوگ تھے۔ اور یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ بہت تھوڑے کا مطلب کیا ہے؟ کوئی 10-20 لاکھ 50 لاکھ لوگ نہیں تھے، چند ہی لوگ تھے۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کتنے لوگ تھے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ ہم لوگ کرنے یا عہد نوح کی بات کر رہے ہیں، جو تھے بہت تھوڑے، ان میں سے بہت تھوڑے لوگ ایمان لائے، اور دعوت 950 سال تک۔ اللہ اکبر! دیکھا آپ نے، یہ ہے مکہ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سالوں تک توحید کی دعوت کیوں دیتے رہے؟ آپ ہر خطبہ جمعہ میں تمام لوگوں کے سامنے یہ بات کیوں دہراتے رہے؟ شر الامور محدثاتها وکل بدعۃ ضلالہ، کیوں کہتے رہے
کہ بدترین چیزیں دین کے اندر نئی نئی ایجاد کی جانے والی چیزیں ہیں، اور ہر نئی ایجاد کی ہوئی چیز بدعت ہے اور یہ گمراہی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مرض الموت میں کیوں فرمایا اللہ تعالیٰ کی لعنت یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنی نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا؟ کیوں کہا یہ اتنی ساری باتیں؟ تو بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری باتیں جو بیان کر رہے ہیں، یہ گفتگو لمبی ہے، بقیہ حصہ ہم لوگ اگلے سیشن میں مکمل کر لیں تو بہتر رہے گا۔ خیر، تو یہاں تک آپ دیکھیں کہ عقیدے کے مسئلے میں، اور یہ وہ لوگ ہیں میرے بھائیو، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ شخصیتیں ہیں جو عالمی سطح پر ایک اونچا مقام رکھنے والی، اونچا نام رکھنے والی شخصیتیں، اور ان کی حالت یہ ہے۔ تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس بدعقیدگی سے، یہ عقیدے کا ہی فساد ہے اور یہ منہج کا جو بگاڑ ہے، اللہ تعالی ہمیں اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیشہ ہمیں منہج الانبیاء فی الدعوہ الی اللہ، انبیاء کا منہج یہ تھا کہ ہمیشہ توحید کی دعوت سب سے پہلے 10-5 منٹ نہیں، پوری عمر، پوری زندگی، پورا عہد جو ملتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس میں دعوت توحید کی سب سے زیادہ بالادستی، سب سے زیادہ اس کی ترجیح، اسی کی کوشش، اسی کے لیے قربانیاں، یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کا منہج تھا۔ یہ ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین رب العالمین، وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔